آج سے کئی سال پہلے غزنی شہر اپنی تجارت کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اور اسی شہر غزنی کے ایک چوراہے کے قریب ہر جمعہ کے دن ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا تھا۔ اس روز شہر کا ایک امیر شخص اپنے ہاتھ میں کوڑا لیے بلند آواز میں یہ صدا لگاتا کہ کیا کوئی ہے جو میری کمر پر کوڑے مارے اور اسے زخمی کر دے، بدلے میں اسے انعام دوں گا۔ یہ مالدار شخص جابر بن خلیل تھا، جو اونچی آواز میں صدائیں لگاتا اور لوگوں کو منتیں کرتا، تمہیں خدا کا واسطہ اس گنہگار کی کمر پر کوڑے برسا دو، بدلے میں سونے کے سکے ملیں گے۔ غزنی کے لوگ تعجب سے جابر کی طرف دیکھتے، اگرچہ وہ لوگ بڑے خدا ترستے، مگر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتے۔ جابر کو بالآخر کوئی نہ کوئی ایسا شخص مل ہی جاتا جو اس کی کمر کو زخمی کر دیتا اور بدلے میں اس کی دولت لے لیتا۔ غزنی کا سلطان نہایت نیک دل اور خدا ترس انسان تھا۔ اسے ہمیشہ یہ عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر بازار میں جاتا اور رعایا کے حالات دریافت کرتا۔ ایک روز سلطان اتفاقاً بھیس بدل کر بازار میں گشت کر رہا تھا کہ اسے ایک جگہ لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ جب وہ قریب گیا تو سخت حیران ہوا کہ ایک آدمی پر پوری شدت سے کوڑے برسائے جا رہے ہیں اور اس کی کمر سے خون رس رہا ہے۔ سلطان نے اپنے مصاحب سے پوچھا، کیا اس شخص کو کسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ نہ کوئی عدالتی حکم ہے، نہ مارنے والا کوئی جلاد۔ مصاحب نے عرض کیا، حضور، یہ شخص جابر بن خلیل ہے اور یہ ہر جمعہ کے دن بازار میں اس لیے آتا ہے کہ کوئی اس کے کمر پر کوڑے برسائے اور تب تک نہ رکے جب تک اس کے کمر سے خون نہ نکلے۔ حضور، یہ شخص نہ صرف مار کھاتا ہے بلکہ مارنے والے کو اچھی خاصی رقم بھی دیتا ہے۔ سلطان نے یہ بات سنی تو مصاحب سے کہا، تو آج اسے یہاں سے جانے نہ دینا، اسے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شخص آخر کون ہے اور خود پر اتنا ظلم کیوں کرواتا ہے۔ اگلے دن جابر کو سلطان کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ وہ زخمی کمر کے ساتھ سلطان کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان نے پوچھا، میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے بازار میں کوڑے کھاتے دیکھا ہے، بتاؤ تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ اپنی کمر پر کوڑے کیوں کھاتے ہو اور اس کے بدلے میں دوسروں کو پیسے کیوں دیتے ہو؟ کہیں تم کوئی جادوگر تو نہیں؟ جابر بولا، میں زیادہ دیر تک آپ کے دربار میں کھڑا نہیں رہ سکتا، شاید ہی دنیا میں کوئی مجھ جیسا بد نصیب ظالم اور لالچی ہو۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس بد قسمت کی داستان سن کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں۔ مگر سلطان کے اصرار پر جابر نے اپنی کہانی کچھ یوں سنانا شروع کی۔ غزنی سے کوسوں دور ایک بستی ہے جہاں اکثر بارش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہاں کھیتی باڑی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ غربت نے اس بستی کو ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ہر شخص غریب اور مفلس تھا سوائے ایک کے۔ وہ ایک شخص نہایت امیر تھا، جیسے دولت کی انبار لگی ہو، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے خدا نے اسے دولت دے کر کھلی چھٹی دے رکھی ہو۔ حضور، وہ شخص نہایت ظالم اور لالچی تھا، کسی غریب کا حق مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ جب بھی کسی غریب پر مصیبت آتی تو اسے دل میں خوشی محسوس ہوتی۔ سلطان کو تعجب ہوا اور پوچھا، تمہارا اس کوڑے کھانے کا اس شخص سے کیا تعلق ہے؟ جابر بولا، حضور، بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ وہ شخص میں خود ہوں جو اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہے اور اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ میری ملکیت میں ایک بڑا پہاڑ تھا جس سے قیمتی پتھر نکلا کرتے تھے۔ وہ پتھر خوبصورت عمارتیں بنانے کے کام آتے تھے۔ شاید ہی غزنی میں کوئی ایسا محل ہو جس میں اس پہاڑ کا پتھر استعمال نہ ہو، حتیٰ کہ آپ کے اس دربار کے تعمیر میں بھی اسی پتھر کا استعمال کیا گیا ہے، اور وہ پہاڑ آج بھی میری ملکیت میں ہے۔ میری بستی کے تقریباً تمام لوگ مزدوری کے لیے میرے پاس ہی آتے تھے۔ غربت کی وجہ سے لوگ اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے میرے جیسے ظالم کے پاس کام کرنے پر مجبور تھے۔ میں مزدوروں کو اجرت دیتے وقت ایک خاص شرط رکھتا تھا، میں ان کی کمر دیکھتا تھا اور صرف اس صورت میں اجرت دیتا جب پتھر اٹھانے سے ان کی کمر زخمی ہو چکی ہو اور خون نکل رہا ہو۔ شام کو تمام مزدور ایک قطار میں کھڑے ہو جاتے اور اپنی کمر سے کپڑا ہٹا کر دکھاتے،
جس کی کمر پر زخم اور خون کے نشان ہوتے اسے مزدوری ملی جاتی۔ یہ سوچ کر وہ غریب مطمئن ہو جاتے کہ آج گھر والوں کے لیے کچھ کھانے کو ملے گا۔ میری لالچ نے میرے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں ایک ظالم درندہ بن چکا تھا۔ دولت کی تو کوئی کمی نہ تھی، پھر خدا نے مجھے اولاد بھی عطا کی۔ کہتے ہیں جب کسی کو اپنی اولاد ہو جائے تو اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے، لیکن میرے بیٹے کی پیدائش میں میرے دل سے ظلم کی پٹی نہ ہٹ سکی۔ میرا بیٹا ابھی کم عمر تھا، مگر مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا کہ اسے میری ظالمانہ حرکتیں پسند نہیں، اس لیے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ بیٹے کو تعلیم کے بہانے شہر بھیج دوں گا تاکہ مجھے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ میرا بیٹا شہر کے ایک مدرسے میں پڑھنے چلا گیا اور میں اپنا ظالمانہ روش پر کئی سال قائم رہا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ پہاڑ پر شدید محنت کرتے ہوئے کوئی مزدور سخت زخمی ہو جاتا۔ سلطان اور اس کے وزیر بڑے غور سے جابر کی داستان سنتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر کے لیے جابر خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ پھر وہ گویہ ہوا، حضور، میرے مزدوروں میں ایک شخص نہایت کمزور جسم کا مالک تھا۔ اس کے 2 بیٹیاں اور ایک بیوی تھی جن کا وہ کفیل تھا، لیکن وہی مزدور میرے ظلم کا سب سے بڑا نشانہ تھا۔ کمزوری کی وجہ سے وہ اپنی کمر پر ایک کپڑا رکھ کر پتھر اٹھاتا، شام کو آ کر کہتا کہ سب سے زیادہ کام اس نے کیا ہے، مگر میں اپنی شرط پر قائم رہتا اور اس سے زخمی کمر دکھانے کا مطالبہ کرتا۔ اگر وہ زخم نہ دکھا پاتا تو میں اسے خالی ہاتھ واپس بھیج دیتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس مزدور نے مسلسل 3 دن کام کیا، مگر تینوں دن اس کی کمر زخمی نہ ہوئی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوتا کہ بغیر مزدوری دیے میرا کام ہو رہا ہے۔ میں نے 3 دن اس سے مزدوری نہ دی، وہ ہر بار خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتا۔ وہ روز روتا، آنکھوں سے آنسو بہا کر التجا کرتا، مزدوری نہ دو، خدا را کچھ کھانے کو ہی دے دو تاکہ بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ حضور، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ کسی پتھر کے سامنے بھی یہ التجا کرتا تو وہ پگھل جاتا، مگر میں ایک ظالم انسان اس پر بھی رحم نہ کھاتا۔ اس کی بیوی اور بچے 3 دن سے فاقے میں تھے۔ گھر جاتا تو بیوی پوچھتی کیا لائے کچھ کھانے کو، اور وہ جواب دیتا آج بھی مالک کی شرط پوری نہ ہو سکی۔ حضور، چوتھے دن جب وہ مزدوری لینے آیا تو مجھے سخت غصہ آیا، کیونکہ آج اس کی کمر زخمی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آج بھی مزدوری دینے سے بچ جاؤں گا۔ بہرحال میں نے اسے گھور کر دیکھا اور اجرت دے دی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مزدوری لی اور خاموشی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دن مسلسل محنت کرنے کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ گھر تک نہ پہنچ سکا اور راستے میں ہی اسے موت نے آ لیا۔ اگلے روز میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت دروازے پر کھڑی ہے۔ اس کے گال پچکے ہوئے تھے، ہونٹ خشک تھے، بس یوں سمجھ لیں کہ اس کے چہرے سے رونق ایسے غائب تھی جیسے صحرا سے پانی۔ اس کی پہلوں میں اس کی 2 ننھی سی بیٹیاں کھڑی تھی جو اپنی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف لیے ہوئے تھے۔ دراصل یہ اسی مزدور کی بیوہ تھی جس پر میں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ تم نے میرے شوہر کو قتل کر دیا ہے، اب میں تمہاری شکایت کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ اسی دن سے میں نے شدید ذہنی دباؤ محسوس کرنا شروع کر دیا۔ میرے ذہن میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ اب وہ عورت سیدھا قاضی کے پاس جائے گا اور میری شکایت کرے گا۔ اگر قاضی سے میری شکایت ہو جاتی تو یقیناً مجھے قاتل کی سزا ملتی۔ چند دن بعد پھر میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ چونکہ اب میں خود خوف زدہ تھا، میں نے اپنے خادم کو بھیجا۔ خادم واپس آیا اور کہا کہ دروازے پر ایک قاصد ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ عورت قاضی سے میری شکایت کر چکی ہے اور یہ قاصد قاضی کا پیغام لایا ہے۔ میں نے خادم سے کہا کہ جا کر قاصد سے کہہ دو کہ گھر پر کوئی نہیں ہے۔ یوں قاصد چلا گیا۔ اب تو خوف کے مارے میرا برا حال ہو گیا۔ میرے دن کا چین اور راتوں کے نیند بھی حرام ہو گئے۔ اگر تھوڑی دیر آنکھ لگ بھی جاتی تو وہ مزدور کی بیوہ میرے خواب میں آ جاتی اور کہتی کہ میں نے تمہاری شکایت کر دی ہے
اب سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کی کہنے پر میری آنکھیں کھل جاتی اور دوسری طرف وہی قاصد میرے دروازے پر آ جاتا اور میں ہر بار اسے واپس بھیج دیتا کیونکہ میں قاضی کے سامنے پیش ہونا نہیں چاہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ خدا نے مجھے جو مہلت دی ہوئی تھی شاید اب اس کی مدت ختم ہو چکی تھی اور میری پکڑ کا وقت آن پہنچا تھا۔ اسی وقت میرے اوپر غم کا ایک ایسا پہاڑ ٹوٹا جس کو برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہ تھی۔ میرے بے انتہا ظلم کا بدلہ مجھے اب ملنے والا تھا۔ حضور، ایک دن پھر میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا کہ شاید قاضی کا قاصد ہے۔ میرے خادم نے آ کر مجھے بتایا کہ ایک آدمی آیا ہے جو اپنے ساتھ گھوڑا گاڑی لایا ہے۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک گھوڑا گاڑی ہے۔ اس گھوڑا گاڑی پر کفن میں لپٹے ایک لاش تھی جس سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ میں نے کفن ہٹایا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ خون سے لت پت لاش میرے اپنے بیٹے کی تھی۔ یہ دیکھ کر میری ہوش حواس جواب دے گئی۔ میں اپنے بیٹے کی لاش سے لپٹ کر خوب رویا۔ جب میری ہوش بحال ہوئی تو میں نے اس گھوڑا گاڑی والے سے پوچھا کہ میرے بیٹے کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ اس آدمی نے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں، میرا کام تو صرف لاش یہاں پہنچانا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس بیوہ عورت نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہو، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ وہ عورت تو خود بہت لاچار ہے، زیادہ سے زیادہ وہ قاضی کو شکایت ہی تو کر سکتی تھی۔ بہرحال میں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے جگر کے ٹکڑے کو دفن کیا۔ خدا کسی کو ایسا وقت نہ دکھائے کہ باپ اپنے اولاد کو دفنائے۔ اب مدرسہ ہی وہ واحد جگہ تھی جہاں سے مجھے بیٹے کی موت کی وجہ معلوم ہو سکتی تھی۔ میری بستی سے مدرسہ 2 دن کی مسافت پر تھا۔ اگلے روز میں سفر کے لیے دروازے پر کھڑا تھا کہ اچانک وہی قاصد پھر نمودار ہو گیا۔ میں نے سوچا اب کب تک حالات سے بھاگوں، اب تو اپنا بیٹا بھی کھو دیا ہے، لہذا میں نے قاصد سے کہا وہ خط مجھے دے دو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور خط میرے حوالے کر دیا۔ اپنے داستان سناتے سناتے جابر ایک بار پھر رک گیا اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ سلطان نے جابر کا کندھا تھپ تھپایا تو مشکل سے جابر نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دوبارہ اپنی داستان سنانے لگا۔ حضور، میں اب بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس عورت نے قاضی سے میری شکایت کی ہے اور یہ خط قاضی کی طرف سے بلاوے کا پیغام ہے۔ جب میں نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا تو مجھ پر ایسا صدمہ طاری ہوا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس خط میں لکھا تھا، ابا جان، میں چند دنوں سے بہت بیمار ہوں، مجھے ایک عجیب سی بیماری نے آن گھیرا ہے۔ صبح کے وقت میرے جسم پر خون جیسے پھوڑے نمودار ہوتے ہیں اور شام کو ان کے پھٹنے سے میری کمر سے خون رسنے لگتا ہے۔ ابا جان، میں شدید تکلیف میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس آ کر اس بیماری کا علاج کروا لوں، یا آپ پہلے فرصت میں میرے پاس آ جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ خط آپ کو جلد سے جلد مل جائے گا تاکہ یہ میرا انتظار ختم ہو جائے۔ حضور، اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دراصل وہ خط میرے بیٹے نے بھیجا تھا۔ وہ قاصد 10 دن تک میرے بیٹے کا پیغام لے کر میرے دروازے پر آتا رہا اور میں غافل یہی سمجھتا رہا کہ اس عورت نے قاضی سے میری شکایت کی ہے، اور مجھے اب معلوم ہے کہ اس بیوہ نے قاضی سے نہیں بلکہ خدا سے میری شکایت کی تھی، جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ میں غزنوی کے قاضی سے تو بھاگ سکتا تھا، مگر اس خدا کی پکڑ سے کیسے بچ سکتا تھا جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اب مجھے اپنا گناہ ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ اسی غریب خاندان کی آہ نے میرا وہ حال کر دیا کہ میرے اپنے بیٹے کا بھیجا ہوا خط بھی مجھے وقت پر پڑھنا نصیب نہ ہوا۔ حضور، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ میں غزنوی کی گلیوں میں عبرت بن کر پھرتا ہوں۔ میں لالچ اور ہوس کے گھڑے میں گرا ایسا حیوان بن چکا تھا کہ دوسروں کی زخموں سے بھرے ہوئے کمر کو دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا تھا۔ غریب اور مزدوروں کی کمر سے خون نکلتا ہوا دیکھ کر میں خوش ہوتا تھا، اور آج میں جابر، میں اس حال کو پہنچ چکا ہوں کہ جب تک اپنے کمرے سے خون بہتا ہوا نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ حضور، یہاں میری داستان ختم ہوتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں
کیا میں اس بات کا حقدار نہیں ہوں کہ روزانہ بیچ چوراہے میں میری کمر پر کوڑے مار مار کر میری کمر کو زخمی کر دیا جائے؟ جابر کی داستان ختم ہونے پر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کسی کا چہرہ آنسو سے تھر تھرا تو کسی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر سلطان نے جابر سے مخاطب ہو کر کہا، جابر، تمہارے ظلم کی داستان حیرت انگیز ہے۔ تم نے جو ظلم کی ہے اس کی سزا تمہیں مل چکی ہے۔ آخرت کا معاملہ تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان ہے، لہذا تم خود پر مزید ظلم کر کے گناہوں کا بوجھ نہ بڑھاؤ، کیونکہ خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان اپنی ہی جان پر ظلم کرے۔ اب میرا مشورہ ہے کہ وہی مال و دولت جس کی لالچ نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، اس دولت کو غریبوں اور یتیموں کی بھلائی پر خرچ کرو۔ بے شک خدا بڑا مہربان اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنے رائے ضرور دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔